الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ قرآن کریم میں اللہ نے جتنی بھی عبادات کرنے کا حکم دیا تو اس کی حکمت بھی بتائی، اس کا مقصد بھی بتایا، اور وہ بڑا مقصد ہے متقی بن جانا۔ متقی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے کو، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ فرمایا فعل الواجبات المعلومہ وترک المحرمات المشہورہ، جن کاموں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کرنا، اور جن بڑی اور مشہور برائیوں سے اور گناہوں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا اس سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ بھئی ایک آدمی بظاہر عمامہ بھی پہن لے اور لباس بھی سنت کے مطابق ہو اور حلیہ اور گیٹ اپ اس کا دیندار والا ہو، لیکن وہ گناہوں سے نہیں بچ رہا، تو یہ متقی نہیں کہلا سکتا۔
اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچو گے تو بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو نماز کا مقصد کیا بتایا؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکے گی۔ ہمیں ہماری نمازوں نے روکا۔ روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ کیا ہم اللہ سے ڈرے؟ حج کا مقصد وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ایسا حج فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، جس میں یا جس کے بعد جھگڑا نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، نافرمانی نہ ہو۔ کیا ہم ان چیزوں سے باز آ گئے؟ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، تقوی اس کو کہتے ہیں کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک آدمی کے دل کے خیالات کو اگر جسم دے دیا جائے اور اس کو سر عام بازار میں پھرایا جائے اور لوگوں کو دکھایا جائے، ہمارے خیالات بھی اتنے پاکیزہ ہو کہ ہمیں اس میں کوئی عار محسوس نہ ہو، یہ تقوی ہے۔ ایک تو ظاہر ہے جو ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ رمضان بھی ہے اور جمعے کا دن بھی ہے اور سب نے صاف کپڑے اور عمامے اور ٹوپیاں اور خوشبو اور مسواک ساری چیزیں استعمال کی ہیں، لیکن اندر کیا چل رہا ہے یہ تو اللہ جانتے ہیں اور میں جانتا ہوں۔ تو فرمایا اندر کا سسٹم بھی اتنا پاکیزہ ہو جائے، اتنا ٹرانسپیرنٹ ہو جائے، اتنا شفاف ہو جائے کہ اگر وہ ظاہر کر دیا جائے تو ہمیں اس پر کوئی شرمندگی نہ ہو۔ اصل لیول تو تقوی کا یہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تقوی کیا ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قرآن کے بڑے قاری تھے، جن کی امامت پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو 20 رکعت تراویح کے لیے جمع کیا تھا۔ اچھا قرآن پڑھتے تھے، آقا بھی ان سے قرآن سنا کرتے تھے۔ تو ان سے پوچھا تقوی کیا ہے؟ وہ کہنے لگے امیر المومنین، آپ کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں اور اس میں کانٹے ہوں اور وہ پگڈنڈی بہت تنگ ہو، تو فرمانے لگے گزرا ہوں۔ کیسے گزرے؟ کہاں دامن سمیٹ کر، کپڑے بچا بچا کر، احتیاط سے قدم رکھتے ہوئے، کہیں کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، کہیں کوئی جھاڑی کپڑوں کو خراب نہ کر دے۔ فرمائے اسی کا نام تقوی ہے۔ زندگی کی شاہراہ پر چاروں طرف سے گناہوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، اور اس دور میں تو گناہ آپ کے دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے۔ ویسے بھی ہم نے شیطان اور شیطانی کاموں کو اتنا ایکسس دے رکھا ہے کہ وہ ہماری باڈی میں جس طرح کھیلنا چاہے کھیلتے ہیں۔ وہ ہماری آنکھ سے کھیلتے ہیں، وہ ہمارے کان سے کھیلتے ہیں، وہ ہماری زبان سے کھیلتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں سے کھیلتے ہیں، وہ ہمارے پیٹ اور ہماری جیب سے کھیلتے ہیں، وہ ہماری شرمگاہوں سے کھیلتے ہیں۔ تو روزے کا مقصد، رمضان کا مقصد تقوی آ جائے۔ اور ایک موقع پر فرمایا اتقاء عذاب اللہ بامتثال اوامری
و اجتناب نواہی۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرنا، اللہ کی بات مان کر اور گناہوں سے بچ کر۔ بھائی ہم 1,00,000 دفعہ کہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، خدا ہی نہ ہو یارے گا۔ لیکن یہ صرف کہنے سننے کی حد تک ہے، ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ جملہ بہت بھاری ہے لیکن حقیقت ہے۔ اگر ہم اللہ سے ڈرتے تو اللہ کی نافرمانی کرتے؟ اگر ہم جہنم کے عذاب سے ڈرتے تو ہم یہ کچھ کر رہے ہوتے؟ تو یہ زبانی جمع خرچ ہے۔ رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو تھوڑا سا ہم ترقی کریں، کچھ آگے آئے، کچھ نیا کر جائیں، کچھ اپنے ایمان کو بوسٹ کریں، کچھ اپنی روحانیت کا سفر اس کو تیز کرے، کیونکہ موت بہت تیزی سے ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور رشتہ ہمارے جسم اور ہماری روح کا ہے، کسی بھی وقت ساتھ چھوڑ سکتا ہے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ وہ جی ابھی تو ٹھیک تھے، چلے گئے۔ تھوڑی دیر پہلے تو میں نے ملاقات کی تھی، چل بسے۔ ابھی تو وہ پلاننگ کر رہے تھے، اگلے سال یہ کروں گا، آج وہ ہم میں نہیں۔ اسی لیے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اس مسجد میں آپ ان صفوں میں تھوڑی سی نظر دوڑائیں اور تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں، ریکال کریں اپنے ذہن کو۔ آپ کو بہت سے چہرے ذہن میں آئیں گے، وہ یہاں بیٹھا کرتے تھے، وہ قرآن پڑھا کرتے تھے، وہ نوافل زیادہ پڑھتے تھے، وہ پچھلے سال تراویح میں تھے، وہ مسجد سے بڑی لگاؤ اور محبت رکھتے تھے، آج نہیں ہے۔ کل میرے اور آپ کی یہ جگہ اور یہ سیٹ خالی ہوگی، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اس سے کوئی راہ فرار نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ اور کہانی نہیں ہے، یہ محض تخیل اور تصور نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک فیکٹ ہے۔ اس کو دنیا کی کوئی طاقت ڈینائی نہیں کر سکتی، رد نہیں کر سکتی، تردید نہیں کر سکتی۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ جیسے رمضان آیا ہے نا، ایسی تیزی سے چلا جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لیکن صرف آ کے چلے جانا یہ کافی نہیں ہے۔ رمضان کیوں آیا، کیا لایا، ہمیں کیا بنایا، یہ اصل ہے۔ بھائی ہم میں سے اکثر لوگوں نے 20-25 سال تو روزے رکھے ہوں گے، جو بڑی عمر کے انہوں نے 40 سال رکھے ہوں گے۔ آپ مجھے بتائیں، وہ جو زندگی کا پہلا رمضان تھا اور یہ جو آج 20واں یا 30واں یا 50واں رمضان ہے، تو ہم میں کوئی تبدیلی آئی؟ ایون کہ بہت سے لوگوں کے تو پہلے بھی چہرے پر سنت نہیں تھی، 50 سال بعد بھی نہیں ہے۔ کیا انہوں نے مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ کیا آقا کا سامنا نہیں کرنا ہے؟ 63 سال جو نبی روتا رہا، ایک اس کے چہرے پر عمل کرنے کے لیے اور سنت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، اور یہ مسلمان باہر نعرے لگاتا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ارے بھائی کچھ تو شرم کرو، کم از کم چہرہ بنا لو، بال رکھ لو، عمامہ پہن لو،
اللہ ہم بہت گناہ گار تھے، خطا کار تھے، سیاہ کار تھے، بد کردار تھے، دامن داغدار تھا، تار تار تھا، بار بار تھا، لیکن جیسے بھی ہیں ہم نے کوشش کی اپنے ظاہر کو آپ کے حبیب کے طریقے پر لانے کی۔ اللہ اکبر کبیر۔ لیکن یہ بات کون سمجھتا ہے؟ جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ فرمایا دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں دو لفظوں میں ہیں، ان یعرفہ و یعبدہ، اللہ کو پہچان لو اور اس کی عبادت کر لو۔ آج ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اللہ کو پہچان لیتے کہ اللہ عزیز ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے، ہم گناہ کرتے۔ اللہ کو پہچان لیتے ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ سخت ہے، ہم غلط کام کرتے۔ اس کو پہچان لیتے قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض۔ وہ اتنا قادر کہ اوپر سے عذاب لے آئے، نیچے سے سیلاب اور زلزلے کا عذاب لے آئے، تمہیں آپس میں بھڑوا دے، لڑوا دے، وہ قادر ہے۔ اس کے ایک حکم پر زمین اور آسمان کے نظام کو لپیٹ دیا جائے گا، اس کے اشارے پر سور پھونکی جائے گی، اور تطوی السماء کطی السجل، جیسے رجسٹر کو لپیٹتے ہیں ایسے نظام کائنات کو لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا۔ تو اللہ کی معرفت صحیح نہیں ہے، اور یہ معرفت آئے گی مسجد سے اور مدرسے سے، تبلیغ سے اور خانقاہ سے، علماء سے اور اللہ والوں سے، قرآن پڑھنے سے اور حدیث پڑھنے سے، روزے رکھنے سے اور نماز پڑھنے سے، اعتکاف میں بیٹھنے سے اور تہجد پڑھنے سے، عمرے پر جانے سے اور حج کرنے سے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ یہ موبائل سے اور یوٹیوب سے اور واٹس اپ سے اور فیس بک سے اور انسٹا سے اور ڈراموں سے اور فلموں سے، اس سے یہ چیزیں نہیں آنے والی۔ آپ دن میں 20 کلپ سنیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں بالکل اثر نہیں ہوتا ہے، اثر ہو بھی جاتا ہے، لیکن ہم روٹین میں سن رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ادھر کلپ بھی سن رہے ہیں، اس کلپ کے دوران ایک ایڈ آ رہا ہے جس پہ لڑکی کی تصویر ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا دینی بیان بھی موبائل میں سنتے ہیں، تھوڑی دیر بعد ایسے بدنظری کرتے ہیں، عورتیں بھی نظر آ جاتی۔ مسجد کو اللہ نے ایسے بنایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی نسبت کتنی قیمتی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر میں جب آدمی آتا ہے اور آدھے ایک گھنٹے کے لیے موبائل کو اور گھر والوں کو اور دوستوں کو اور بزنس کو اور گاڑی کو اور فیکٹری کو اور دکان کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور پھر دین کی بات سنتا ہے، سوچتا ہے، بولتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس کی بیٹری یہاں چارج ہونی ہے۔ اسی لیے اس رمضان میں ایک آسان نسخہ یہ ہے کہ زیادہ وقت وہاں گزارو جو روئے زمین پر اللہ کو سب سے زیادہ فیوریٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ احب البلاد الی اللہ مساجدها، زمین پر اللہ کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ کیا ہے؟ مسجد۔ اگر اتنا کر لو نا کہ زیادہ وقت مسجد میں گزریں، جیسے سیری کر لی، 3 بجے 4 بجے مسجد میں آ جاؤ، پھر اس کے بعد زور میں 12 ساڑھے 12 آنکھ کھل گئی، شیطان بہت کہے گا سو جاؤ، نہیں بس وضو کرو آ جاؤ، پھر عصر کے لیے آؤ تو افطار کے لیے گھر جاؤ، پھر تراویح کے لیے بالکل غسل کر کے آؤ، فریش کر کے، یہ نہیں کہ تھکنے اور پھر تراویح، نہیں بالکل فریش ہو کر خوشبو لگا کر آؤ، اور اللہ کے قرآن کو مزے لے لے کر سنو۔ ہر تراویح کو یوں پڑھو زندگی کی آخری تراویح، آپ دیکھو کیسے مزہ آتا ہے۔
اور دوسری بات، اگر مسجد میں زیادہ نہیں آ پا رہے، دوسرا نسخہ یہ ہے اس جگہ بھی کم جاؤ جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور وہ کیا ہے؟ بازار۔ ابغض البلاد الی اللہ اسواق ہوا۔ اگر ان دو باتوں پر بھی عمل کر لوگے نا، رمضان کچھ دے جائے گا، ہم کچھ پا لیں گے، ورنہ بہت سے رمضانوں کی طرح یہ بھی غفلت کی نظر ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الناس ینامون، لوگ سوئے ہوئے ہیں، بھائی دکانیں چل رہی ہیں، گاڑیاں رواں دواں ہیں، فیکٹریوں میں ورکر کام کر رہے ہیں، ٹی وی کھلا ہوا ہے، ہوٹل بھرے ہوئے ہیں، گراؤنڈ کھیلنے والوں سے فل ہیں، ان کو دیکھنے والے لوگ اور کراؤڈ بھی فل ہیں، سارا نظام چل رہا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں جب یہ مریں گے تو بیدار ہوں گے، ابھی تو یہ نیند میں، نشے میں، جب یہ مریں گے یہ آنکھ بند ہوگی، یہ آنکھ کھلے گی، تب یہ جاگیں گے، اور تب پتہ چلے گا گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر، تب پتہ چلے گا وہ جن کو دیکھ کر ہم مذاق اڑایا کرتے تھے، اس کی ٹوپی دیکھو، اس کی پگڑی دیکھو، اس کی داڑھی دیکھو، اس کی شلوار دیکھو، جن کو دیکھ کر ہم مذاق اڑایا کرتے تھے، آج وہ جنت کے بالا خانوں میں مسیریوں پر بیٹھ کر آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، وہاں مسلمان کافروں کو اور نافرمانوں کو دیکھ کر ہنسیں گے۔ تو اسی لیے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر جب عبادت کریں گے، اس عبادت کا مزہ ہی الگ ہوگا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا عبادت کے لیے بہترین وقت کون سا ہے؟ وہ فرمانے لگے موت سے ایک دن پہلے۔ وہ کہنے لگا حضرت مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میرا سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے، موت سے ایک دن پہلے کا؟ فرمایا ہر دن کو آخری دن سمجھ کر عبادت کرو۔ اللہ کو تو پتہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے ہمارا آخری دن کون سا ہے، ہماری موت کس دن آنی ہے، کہاں آنی ہے، کیسے آنی ہے۔ ایسے لوگ دنیا سے گئے، ہمارا مقصد کسی کی تحقیر اور مذاق نہیں، لیکن اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا سے گئے ہیں، گناہ کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، دنیا کی آوازیں لگاتے ہوئے چل بسے۔ اور ایسے لوگ بھی گئے ہیں کہ سر سجدے میں ہیں اور مسجد میں ہیں اور چلے گئے۔ ایسے لوگ بھی گئے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے چلے گئے۔ وہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی، ایک شرابی تھا، شراب کے نشے میں دھت تھا، بس اس کے دل میں آ گئی ہوگی بات، یہ تو اس کے فیصلے، لا یسأل عما یفعل، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ وہ اچھے خاصے دیندار کو خاتمہ گناہ پر کروا دے، وہ ایک گناہگار اور خطاکار کو خاتمہ بہترین کروا دے، تو وہ مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک آدمی اس کو دھکے دے کر نکال رہا ہے۔ اتنے میں اس نے بڑا زور لگایا، خلاصہ کلام کے وہ مسجد میں ان ہو گیا، اور ان ہونے کے بعد وضو خانے میں گیا، اس نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد آ کر نماز میں کھڑا ہو گیا، سجدے میں گیا تو اٹھا نہیں۔ کیا عجب جادو ہے اس سجدے میں کہ جتنا نیچے کو جاتا ہوں اتنا اوپر کو اٹھتا ہوں۔ بظاہر آدمی نیچے جا رہا ہے، حقیقت میں اوپر جا رہا ہے۔
روحانیت کا سفر طے کر رہا ہے، مدارج طے کر رہا ہے، بلندی کا سفر طے کر رہا ہے، عروج کا سفر طے کر رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، مولانا یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا کہ انسان اور چیزیں یہ ترازو کے دو پلڑے، جب انسان کی قیمت اوپر جاتی ہے تو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، اور جب انسانوں کی قیمت گر جاتی ہے تو چیزوں کی قیمتیں آسمان تک چلی جاتی۔ اس کو اللہ نے ہمارے اعمال سے جوڑا ہے، یعنی وہ رمضان جس میں باہر دنیا میں چیزیں سستی ہو جاتی ہے، رمضان سیکشن، رمضان پیکیج، رمضان کاؤنٹر، رمضان کے نام پر چیزیں سستی ہوتی ہے۔ اس اسلامی ملک میں میرے خیال میں سب سے زیادہ مسجدیں شاید یہاں پر ہو، سب سے زیادہ مدرسے یہاں پر ہو، سب سے بڑا تبلیغی نیٹ ورک یہاں پر ہے، سب سے زیادہ خانقاہوں کا جال یہاں پر ہے، سب سے زیادہ دینی اجتماعات اور جلسے اور بیانات اور درس اور تعلیم اور پروگرامات یہاں پر ہیں۔ پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ حاجی پاکستان کے ہیں، عمرہ کرنے میں پاکستان کا نمبر پہلا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کرپشن بھی انتہا کو پہنچ گئی، ملاوٹ بھی ہر چیز میں ہو رہی ہے، دھوکہ بھی بہت دیا جاتا ہے، فرقہ واریت بھی بہت ہے، قتل و غارت گری بھی بہت ہے۔ بھائی کیا وجہ ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے اس کو؟ ہم آٹو سسٹم اور آٹو موڈ پہ چلنے والے مسلمان ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی یہی کر رہے تھے، ہم بھی یہی کر رہے ہیں، نسلیں بھی یہی کرے گی۔ کبھی ہم نے آدھا ایک گھنٹہ اپنی نفس کی اصلاح کے لیے نکالا ہے؟ نکالنا تو دور کی بات، ضرورت ہی محسوس نہیں کی ہے کہ مجھے اپنے نفس کی اصلاح کی ضرورت ہے، کسی اللہ والے سے بیعت ہو جاؤں، ہفتے میں ایک دن اس کی مجلس میں چلا جاؤں، ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم نے کہا کہ یہ جو شہوت ہوتی ہے نا، آج ہر آدمی شہوات کے پیچھے پڑ گیا ہے، بد نظری، بے حیائی، ڈرامے، فلمیں، گانے، موسیقی، مکس گیدرنگ، مخلوط اجتماع، مرد و زن کا جمع ہونا۔ فرمائیں اس کی مین وجہ ہم نے نماز کو ضائع کر دیا، یعنی 50-60% لوگ تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور جو پڑھتے ہیں ان کی نمازوں کا کیا حال ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ قرآن نے کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ جن لوگوں نے نماز کو ضائع کیا وہی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ اور دوسرے موقع پر فرمایا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کہ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ میری خواہش ہے کہ ڈیفنس میں بڑا گھر ہو، اب اس کے لیے رشوت لینی ہے، سود کا لین دین کرنا ہے، ملاوٹ کرنی ہے، جھوٹ بولنا ہے، جھوٹی قسمیں کھانی ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں 100 والی چیز 1000 میں بیچنی ہے، دودھ میں پانی ڈالنا ہے، جو بھی کرنا پڑے بس میں نے اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے، یہ خدا بنا لیا۔ میری خواہش کہ میں نے اپنی اولاد کو اس عہدے تک پہنچانا ہے، اس کے لیے میں نے جتنا اللہ کو ناراض کرنا ہے کروں گا، جتنا سنتوں کے جنازے نکالنے پڑے نکالوں گا۔ میری خوشی اور میری خواہش ہے کہ ایسی شادیوں کہ پورے علاقے میں دھوم مچ جائے، اب ہندوؤں کی رسمیں اس میں ہو، یہودیوں کا طریقہ ہو، اللہ رسول کو ناراض کرنا ہو، کوئی پرواہ نہیں، میں نے اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ تو
اگر نمازیں صحیح ہو جائے گی تو اس سے ہم بچ جائیں گے. اور دوسری چیز، دل سخت ہو گئے. اور دل سخت ہونے کا مطلب کہ ایک مریض مر رہا ہے اور ڈاکٹر کو نظر آ رہا ہے، وہ کہتا ہے بھائی جب تک اس کا بل جمع نہیں ہوگا میں علاج نہیں کروں گا. اور ایک آدمی کو گاڑی نے مار دیا، اب سب اس کی سیلفیاں اور ویڈیو بنا رہے ہیں لیکن اس کو اٹھا کر ہاسپٹل تک نہیں لے جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ماں کے ساتھ جب انسان نافرمانی کرتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ نے مجھے حکم دیا اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. اللہ نے مجھے سخت دل نہیں بنایا. تو ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے دل نرم ہو جائے گا. تیسری چیز، ہر آدمی معیشت کا رونا رو رہا ہے، مہنگائی سے پریشان ہے. اس کی وجہ قرآن سے دوری. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اور قرآن سے ہماری دوری کتنی ہے؟ وہ رمضان اور غیر رمضان کو دیکھ لو. رمضان میں قرآن کم پڑھ جاتے ہیں، ہر آدمی تلاوت کر رہا ہے. غیر رمضان میں اسی قرآن کو 11 مہینے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. ایک آدمی 1 مہینے تک کھائے پیے اور 11 مہینے تک نہیں کھائے پیے، اس کی جسم کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کے تو وائٹ سیل، ریزسٹنس پاور، امیون سسٹم، ول پاور سب ختم. ہم جسم کو روح کو روحانی غذا دیتے 1 مہینہ، 11 مہینے اس کو شیطان کے حوالے کر دیتے. تو ہماری نظریں کیسی ہوگی، ہمارے کان کیا سنیں گے، ہماری زبانوں سے کیا اول فول نکلے گا، ہمارے ہاتھ رشوت اور سود سے کیوں باز آئیں گے، ہمارے پاؤں گناہوں کے اڈوں کی طرف جائیں گے، دل ہمارا گناہوں کو پلین کر رہا ہوگا. تو اس رمضان کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے. اور اس میں ایک بڑی عبادت جس کو اعتکاف کہتے ہیں. پچھلی امتوں میں رہبانیت تھی. رہبانیت کہتے گھر بار کو چھوڑ کر وہ جنگل میں چلے جاتے تھے، بس اللہ اللہ کرتے تھے. فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. الگ تھلگ ہو کر گوشہ نشینی اختیار کرنا نہیں ہے. شادی بھی کرو، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو، ماں باپ کے حقوق ادا کرو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاشرت کرو. اس رہبانیت کا جو آلٹرنیٹ اسلام نے دیا وہ اعتکاف ہے. جسٹ 10 دن کے لیے بس الگ تھلگ ہونا ہے. اور اس 10 دن پر اللہ وہ دیں گے جو پچھلی امتوں کے سالوں کی رہبانیت پر نہیں ملتا تھا، اللہ اس سے بھی زیادہ دیں گے. اب 40-50 سال ہمیں سوچتے سوچتے ہو گئے، بل کال بکینم، اگلے سال اعتکاف میں بیٹھوں گا. جیسے وہ لکھوا کر لایا، گارنٹی لایا کہ میں زندہ رہوں گا. کتنے لوگ اس ارمان کو دل میں لیے دنیا سے چلے گئے، بیٹھنے کا موقع نہیں ملا. کم از کم آقا کی ہر سنت پر زندگی میں ایک بار تو عمل ہو جائے. بہت سے لوگوں نے یہ کہا تھا آخری عشرہ تو سیزن کا ہوتا ہے، اعتکاف میں بیٹھیں گے تو دکان کیا چلے گی. آج وہ دنیا میں نہیں ہے. عشرہ تبلیغ میں لگائیں گے تو گھر والوں کو کون دیکھے گا، آج وہ دنیا میں نہیں ہے. وہ گھر بھی چل رہا ہے، وہ دکان بھی چل رہی ہے، وہ بچے بھوک سے نہیں مرے. بھائی شیطان نے کتنا ہمیں بے وقوف بنایا ہے. میرے خیال میں وہ خود بھی اسرا ہوگا کہ یہ اتنا ترن والا ثابت ہوں گے، یہ تو اس کو بھی آئیڈیا نہیں تھا. لَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اللہ کو اس نے چیلنج دیا تھا،
میں آپ کی خلقت کو اور آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، خواہشات میں مبتلا کروں گا۔ اللہ کریم نے کہا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے نیک بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ ہم کس کیٹیگری میں؟ ہم تو اس کے ہاتھوں اغوا ہو چکے ہیں، ہم تو اس کے اعلی کار بن چکے ہیں، ہم تو اس کے لیے ترنوالا ثابت ہوئے ہیں، ہم تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل بن چکے ہیں، ہم تو مکمل اپنے آپ کو اس کے حوالے کر چکے ہیں، ہم تو اس کو اپنی باڈی میں فل ایکسس دے چکے ہیں، کرو جو کرنا ہے ہمارے ساتھ، وہ کھیل رہا ہے۔ تو اس اعتکاف کی نیت کر لو۔ اور یہ جو چند راتیں ہیں رمضان میں، اللہ نے قرآن میں جب رمضان کے بارے میں کہا نا ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں، 29-30 دن ہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وہ کسی فارسی شاعر نے کہا چند راتیں رو کر گزار لو، ساری زندگی ہنستے رہو۔ اس دنیا کی چند گھڑیاں اللہ کے سامنے رو کر گزار دو۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیندیں محو خیال یار ہو جانا۔ چند راتیں گریا کر لو، زاری کر لو، رو فریاد کر لو، آنسو بہاؤ، جبین نیاز جھکاؤ، آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین کو سیراب اور تر کر دو۔ چند گھڑیاں چند راتیں رو، پھر ساری زندگی ہنستے ہی رہنا۔ اور اگر ادھر ہنس ہنس کے گزار دیا پھر ہمیشہ کے لیے رونا ہے۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے سورۃ القدر کے ضمن میں تفسیر میں لکھا اللہ کو گناہگار کا رونا تسبیح کرنے والوں کی تسبیح سے پیارا لگتا ہے۔ اس رونے پہ جو ملتا ہے وہ ہنسنے پہ نہیں ملتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتقال کا وقت ہے، صحابہ جمع ہو گئے اور رو رہے ہیں۔ کون سا عمر کہ میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتا، کون سا عمر جس کے اسلام لانے پر آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں، کون سا عمر کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے، کون سا عمر جس کی زبان سے بات نکلی رب نے قرآن بنا دیا، وہ عمر رو رہا ہے۔ تو صحابہ نے کہا آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ تو ابتدائی لوگوں میں اسلام لائے تھے، مسلمان ہوئے تھے، اور آپ نے تو اعلانیتاً ہجرت کی تھی کہ بھائی میں ہجرت کر رہا ہوں۔ جس نے بیوی کو بیوہ کرانا ہے، بچوں کو یتیم کرانا ہے، ماں باپ کو بے سہارا بنانا ہے، اپنے ہاتھ پاؤں کٹوانے، آئے راستہ روک کر بتائے۔ آپ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے آقا کو اور صحابہ کو لے کر کھلے عام نماز پڑھوائی تھی۔ آج ہم بیت اللہ میں عبادت کرتے ہیں، کوئی مائی کا لال؟ وہ عمر۔ آپ تو ابتدائی لوگوں میں اسلام لائے، آپ نے اعلانیتاً ہجرت کی، آپ کے دونوں ساتھی آقا اور صدیق اکبر آپ سے راضی ہو کے گئے، آپ انہی کے راستے پہ چلتے رہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا جتنی بھی باتیں کر لو، بس اللہ مجھے عذاب سے بچا لے، یہ ان کا حال ہے۔ اور اگر ہم اپنی زندگی کو، اپنی نافرمانی کو، حکم عدولیوں کو، اپنی جرت کو، اپنی بے باکی کو، اپنی بے شرمی کو، اپنی بے حیائی کو اگر ہم دیکھیں تو ہماری تو آنکھ سے آنسو نہ روکیں، لکیریں بن جائیں، دل پہ ہر وقت کپ کپی طاری ہو۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ رمضان کا پہلا جمعہ آج یہاں سے عزم کر کے اٹھنا ہے کہ سارے گناہوں کو چھوڑنا ہے، اور یہ بقیہ جو بھی 25-26 جو بھی دن ہے، اس کو رو رو کر گزارنا ہے، رو رو کر گزارنا ہے، رو رو کر گزارنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔